الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وقال تعالى في مقام آخر كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله ألا إن للموت سكرات رواه الإمام البخاري في صحيحه صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات کا محمد صدق الشیخ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین و سامعات، ربیع الاول کا مہینہ رواں دواں ہے. گزشتہ جمعہ اسی مناسبت سے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں سے ولادت کا بعثت ایک نقشہ کھینچا تھا. اسی کڑی کو آگے میں بڑھاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بعثت کا رحلت جو ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک، خاص طور پر سیرت کے پہلوؤں میں سے جو وفات رسول پہلو ہے اس کو میں باختصار بیان کروں گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سامعین ذی وقار، اللہ رب العزت نے انسانوں کی کامیابی کے لیے، اللہ رب العزت نے انسانوں کو اپنی بندگی سے روشناس کرانے کے لیے اور اپنی بندگی کا منہج اور طریقہ بتلانے کے لیے انبیاء کرام کا سلسلہ جاری فرمایا. ہر نبی آتا تھا، وہ لوگوں کو کامیابی کی طرف دعوت دیتا تھا، وہ لوگوں کو اللہ رب العزت کی پہچان کراتا تھا، وہ لوگوں کو اللہ رب العزت کی پہچان کے طریقے بتاتا تھا. انبیاء کا سلسلہ جاری ہوا حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا. اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی آسمانوں پر اٹھا لیا. اس کے بعد 575 کے لگ بھگ سال گزرے کہ دنیا کے اندر شرک جو ہے عروج پر گیا. خاص طور پر سرزمین عرب جو ہے اس کے اندر شرک جو ہے ایسے طریقے سے کیا جا رہا ہے کہ بیت اللہ کے اندر 360 یا 365 بت رکھے ان کی پوجا کی جا رہی. ہر شخص نے اپنے لیے ایک الگ بت بنایا اور کفر جو ہے مستحکم ہو چکا ہے. تو اللہ رب العزت کو اپنے بندوں کے اوپر ترس آیا تو اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں پیدا کیا.
چنانچہ عام الفیل کے 50 یا 55 دن بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبد المطلب کے بیٹے، فوت شدہ بیٹے عبداللہ کے گھر ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اور ایسی ہستی پیدا ہوتی ہے کہ جس ہستی کی شان والی ہستی جو ہے نہ اس سے پہلے آئی تھی اور نہ اس سے پہلے قیامت تک آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں سوموار کے دن پیدا ہوئے۔ عجیب اتفاق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کے دن پیدا ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی بھی سوموار کے دن اتری، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی ہے تو وہ ہجرت بھی سوموار کے دن، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی ہے وہ بھی سوموار کے دن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کی 40 بہاریں گزارتے ہیں تو اللہ رب العزت غار حرا کے اندر اپنا پیغام بھیجتے ہیں جبرائیل امین کے ذریعے۔ جبرائیل امین آتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کرتے ہیں، فرماتے ما انا بقارئ، میں تو پڑھنے والا نہیں ہوں۔ انبیاء تو کسی کے شاگرد نہیں ہوتے ہیں، نہ انبیاء نے دنیا میں کسی سے کچھ سیکھا ہوتا ہے، تو فرشتہ جوڑتا ہے، پھر فرماتا ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے تشریف لاتے ہیں اپنے گھر، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور فرماتے ہیں زملونی زملونی، مجھے ڈھانپ تو چلا لگے، وہی کا بوجھ ہوتا ہے، وہی کا خوف ہوتا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خوف سے، اس بوجھ سے تھوڑا سا سہمے، تھوڑا سا افاقہ ہوا، تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیاں دی، واہ قربان جاؤں خدیجۃ الکبریٰ پر کہ کیسی عقل مند بیوی ہے کہ جو اپنے شوہر کو تسلیاں دے دیتی۔ کیا تسلیاں دیتی ہے؟ بخاری شریف کے اندر وہ الفاظ کوٹ ہیں، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا، اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا۔ تسلیاں دے رہی ہیں کون؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تسلی کس کو دی جا رہی ہے؟ سرکار دو جہان کو دی جا رہی ہے۔ انک لتصل الرحم، آپ کو اللہ رسوا کیوں نہیں کرے گا؟ اس لیے کہ آپ کے اندر چند صفات ہیں، وہ صفات کون کون سی ہیں؟ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحم کرتے ہیں، آپ لوگوں کو جوڑتے ہیں، جوڑتے نہیں ہیں۔ دوسری بات کیا تھی؟ وہ تحمل الکلب، آپ بے کسوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، جو بے سہارا ہوتے ہیں ان کا سہارا بنتے ہیں۔ وہ تکسب المعدوم، آپ مفلسوں کے لیے کمائی کرتے ہیں، اپنی کمائی میں سے آپ کیا کرتے ہیں؟ مفلسوں کی مدد کرتے ہیں۔ اور ایک اور صفت بیان کرتی ہے وہ تقر الضیف، آپ مہمان نواز ہیں، آپ مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں کرے۔ وتعین علی نوائب الحق، اور آپ مصیبت کے وقت حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں، جب ہمارے اوپر مصیبت آ جاتی ہے تو ہم حق چھوڑ دیتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں ان کو مجبور کیا جائے تو حق کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت ہے وتعین علی نوائب الحق۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اس پہلو پر غور کریں میرے بھائی، واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو ہرگز رسوا نہیں کریں گے۔ آگے صفات بیان کی گئی ہیں
کہ آپ کے اندر یہ صفات ہیں، اس وجہ سے اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ امت کے لیے یہ سبق چھوڑ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری امت میں سے بھی جو شخص ان صفات کو اپنائے گا اللہ اس کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا۔ میری امت میں سے جو صلہ رحمی کرے گا اللہ اسے رسوا نہیں کرے گا، جو رشتوں کو جوڑے گا اللہ اسے رسوا نہیں کرے گا کبھی۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے جو رشتوں کو توڑتا ہے اللہ اسے توڑ دیتا ہے، اور جو رشتوں کو جوڑتا ہے اللہ اسے جوڑ دیتا ہے۔ یہ صفات اگر ہم اپنائیں گے تو اللہ رب العزت ہمیں دنیا و آخرت میں رسوا نہیں کریں گے۔ رسوائی سے بچنے کا نبوی طریقہ ہے۔ دوسری چیز وَتَحْمِلُ الْكَلْبَ، بے قسم کا بوجھ اٹھانا۔ معاشرے کے اندر کوئی بے سہارا ہے اس کا سہارا بنیے میرے کو، اللہ رب العزت کے لیے رسوا نہیں کرے۔ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، مفلسوں کو کما کر دیتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنی کمائی میں سے جو غریب ہیں، نادار ہیں، فقیر ہیں، جو سفید پوش ہیں، ان کا دست بازو بنیے۔ رسول اللہ رب العزت کبھی زندگی میں رسوا نہیں کرے۔ وَتُقْرِ الضَّيْفَ، اور مہمان نواز بنے گئے۔ مہمان نوازی جو ہے یہ کسی ایک نبی کی صفت نہیں ہے، تمام انبیاء کی صفت ہے۔ اللہ رب العزت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی کا تذکرہ قرآن مجید میں۔ اسی طرح وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، مصیبتیں تو آتی ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے امتحان ہوتی ہے، لیکن ان مصیبتوں کے اوپر ان کو برداشت کرنا ہے، حق نہیں چھوڑنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ ہمارے اوپر مصیبت آ جائے ہم حق کے راستے سے پھر جائیں۔ جب ہم یہ صفات اپنائیں گے اللہ رب العزت ہمیں کبھی بھی ذلیل نہیں کرے گا، اللہ رب العزت ہمیں زندگی کے اندر کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سرکار دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیاں دے رہی ہیں الفاظ سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن اترتا ہے تو جا بجا قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہوتا ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول جو آپ پر اتارا گیا ہے اسے آگے لوگوں تک پہنچاؤ۔ یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے، قم فانذر، کھڑے ہو جاؤ اور ڈراؤ لوگوں۔ یا ایھا المزمل، اے کملی والے، قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ قرآن کو ترتیب کے ساتھ پڑھو، قرآن کو سمجھاؤ، قرآن لوگوں تک پہنچاؤ۔ چنانچہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کی کیسے رائے رکھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی کے اوپر چڑھتے ہیں، اللہ رب العزت کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اور مخالفت میں کھڑے ہونے والے سب سے پہلے انہیں کے چاچا کھڑے ہوئے۔ جو رشتے دار تھے انہوں نے رشتے توڑ دیے، جو نام لیوا تھے وہ جان لیوا بن گئے دعوت حق کی وجہ سے۔ مکہ کو چھوڑنا پڑا، حرم کو چھوڑنا پڑا، راتوں رات مدینہ جانے لگے، اندھیری رات کے اندر مدینہ روانہ ہو رہے ہیں، لیکن قرآن کو نہیں چھوڑا، حق کو نہیں چھوڑا، قرآن کی تبلیغ کو نہیں چھوڑا۔ پھر مدینہ کے اندر اللہ رب العزت نے ایسی طاقت عطا کی محمد رسول اللہ کو کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے درمیان بھائیچارہ ہے۔ اور پھر وہ دن بھی دیکھا تاریخ نے کہ چند سال ہی گزرے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن کے اجالے میں 10,000 کے لشکر کے ساتھ مکہ المکرمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے داخل کر دیا۔ اسے معلوم تھا کہ جو رات کے اندھیری کے اندر نکلنے والا ہے وہ کل دن کے اجالے میں سردار دو جہاں بن کر۔ اسے معلوم تھا کہ صفا پہاڑی کے اوپر جو اسلام کی پہلی ضرب لگائی تھی اسے قیصر و کسریٰ کی جڑیں ہل جائیں گی۔ کسے معلوم تھا کہ قیصر و کسریٰ کے محلات پر لرزہ طاری ہو جائے گی اس دعوت کی وجہ سے۔ 9 ہجری ہے، مسلمانوں کا ایک بہت بڑی جماعت حج کے لیے جا رہی ہے مدینہ سے مکہ کی طرف۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا امیر بناتے ہیں۔ اور پھر 10 ہجری بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود حج کہہ رہا تھا۔ جب مسلمانوں کو پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے جا رہے ہیں تو مسلمانوں کا سمندر اٹھ بیٹھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ہم حج ادا کریں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج ادا کیا اور خطبہ حجۃ الوداع خطبہ حجۃ الوداع کے اندر کیا فرماتے ہیں؟ انکم مسئولون عنی، تم سے سوال کیا جائے گا اے لوگوں میرے بارے میں، هل بلغت الرسالہ، کیا میں نے آپ تک اللہ کا پیغام پہنچایا یا نہیں؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے فرمایا قد بلغت الرسالہ، آپ نے پیغام بھی پہنچایا، وادیت الامانہ، آپ نے امانت بھی ادا کی، ونصحت الامہ، آپ نے امت کو نصیحت بھی کی، وکشفت الامہ، امت کے اوپر بہت سے راز بھی کھولے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی میدان کے اندر آسمان کی طرف سر اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں یا اللہ فرش والے تو گواہی دے رہے ہیں، یا عرش والا اللہم اشہد، تو بھی گواہ ہے کہ میں نے تیرا پیغام تیرے بندوں تک پہنچا دیا۔ اشارہ کس کی طرف ہے میرے بھائیوں؟ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانی کی طرف اشارہ۔ وہیں پر جبرائیل امین پیغام لے کر آتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ صحابہ کرام دوبارہ سمجھ جاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرما رہے ہیں اپنی رحمت۔ پھر سورۃ النصر نازل ہوتی ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ اس سورت کے اندر بھی اشارہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہو رہے ہیں تو آپ کا جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا، آپ جاری فرما اللہ کے پاس چلے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں جاتے ہیں، ایک جنازہ پڑھاتے ہیں، واپس آتے ہیں، راستے میں سر میں درد شروع ہو جاتا ہے، گھر پہنچتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں وَأَقْصَاهُ، یعنی وہ سر کے درد کی جو تکلیف تھی اس کی شکایت کرتی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے بھی سر میں درد ہے، میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے آتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بعد تیز بخار ہو جاتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی طرح چاہتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے جاؤں۔ چنانچہ ساری امہات المؤمنین جو ہیں وہ اجازت دے دیتی ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بخار مزید تیز ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی نماز کے لیے جا رہے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں، حتیٰ کہ بخار اتنا تیز ہوا کوشش کی کھڑے ہونے کی، غشی داری ہو گئی، کھڑے نہ ہو گئے تو حکم دیا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ ابو بکر مصلی کے اوپر ہیں، امت کو امامت کرا رہے ہیں، اتنے میں دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، اپنے صحابہ کو دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آہٹ محسوس کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں مصلی سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پر آتے ہیں۔ ابن ماجہ کی روایت ہے جہاں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرات چھوڑی تھی وہیں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرات شروع ہوئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رسول اللہ کی ابتدا میں نماز ادا کر رہے ہیں اور پوری امت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابتدا میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مزید بخار، ان کا بیماری ان کی تیز ہو جاتی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ مبارک جو وہ میرے سینے سے لگی ہوئی تھی، ٹیک لگائے ہوئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ بیٹی آ جاتی ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ، اور فاطمہ جس کی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی کہ جب وہ بیٹی آتی تھی تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لاتے تھے تو وہ بھی کھڑی ہو جاتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بیٹی سے سرگوشی کرتے ہیں کاٹ کے، تو حضرت فاطمہ رونے لگتی ہیں، دوبارہ بلاتے ہیں،
دوبارہ سرگوشی کرتے ہیں، حضرت فاطمہ مسکرانے لگتی ہیں۔ امہات المومنین میں سے پوچھتی ہیں کیا وجہ ہے، پہلی دفعہ آپ رو رہی تھی اور مسکرا رہی ہیں؟ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ ہے میں نہیں بتاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رحلت فرما گئے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ پہلی مرتبہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کان میں سرگوشی کی تو کہنے لگے اے بیٹی میں جا رہا ہوں، مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میری یہ جو بیماری ہے اسی میں میں اس دنیا کو الوداع کہہ جاؤں۔ تو میں رونے لگ گئی۔ ایک بیٹی اس کا دل باپ کے لیے کتنا ہوتا ہے۔ اور جب دوبارہ میرے کان میں سرگوشی کی اور کہا کہ اے فاطمہ یہ خوشخبری بھی آپ کو سناتا ہوں کہ میرے جانے کے بعد میرے اہل بیت میں سب سے پہلے آپ ہی کی میرے سے ملاقات، تمہیں مسکرانے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام میں اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن بن ابو بکر آتے ہیں، ان کے پاس مسواک نظر آتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت ہوتی ہے مسواک کرنے۔ عقل مند بیوی ہو تو وہ سمجھ جاتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سمجھ گئی فوراً کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرنا چاہتے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مسواک لی، اپنے منہ کے اندر چبائی، اس کو نرم کیا اور گیلی مسواک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میرا یہ اعزاز ہے، ان اللہ جمع ریقی بین ریقی و ان اللہ جمع بین ریقی و ریق رسول اللہ، کہ اللہ نے میرا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک ملا دیا تھا، کہ میرے لیے اعزاز ہے۔ اتنے بھی جبرائیل امین آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ جتنی مدت چاہیں رہ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ چاہیں تو آپ کی مدت پوری ہو چکی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آسمانوں میں کیا ماجرا ہے؟ تو جبرائیل امین فرماتے ہیں ان اللہ قد اشتاق الی لقائک، اللہ رب العزت آپ سے ملاقات کے مشتاق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شہادت کی انگلی اٹھاتے ہیں، آسمان کی طرف دیکھتے ہیں۔ بخاری شریف کے الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے الفاظ نکلتے ہیں اللہم بالرفیق الاعلی، یا اللہ مجھے رفیق اعلی والوں کے ساتھ ملا۔ رفیق اعلی کیا ہے؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، انبیاء، صالحین، شہداء، ان کی مجھے معیت عطا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مایا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں دیکھتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے ایسی خوشبو اٹھتی ہے ما شممت قبلها قط، تو اس سے پہلے میں نے کبھی اس طرح کی خوشبو نہیں سنی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کو الوداع کہتے تھے۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو خبر پہنچتی ہے میرے بھائی، مدینہ کی گلیاں جو ہیں گھوڑے کی آوازوں سے بھر جاتی ہیں، مدینہ کے اندر انسان کیا حجر و شجر بھی رو رہے ہیں محمد رسول اللہ کے وصال پر۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، حضرت فاروق اعظم تو تلوار لے کر نکل گئے کہ جو کہے گا محمد رسول اللہ اس دنیا سے چلے گئے میں اس کا سر قلم کر دوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں، چہرے سے کپڑا اتارتے ہیں، یمنی 3 چادروں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن دیا گیا، کپڑا اٹھاتے ہیں، چہرہ انور کے اوپر نظر پڑتی ہے، کیا کہتے ہیں واہ نبیہ واہ خلیلہ واہ صفیہ، آنسو ٹپک رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کے اوپر بوسہ دیتی ہے۔ امت کو بھی تو سنبھالنا ہے، پھر جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منبر تھا اس کے اوپر، امت کہاں امت ہے؟ امت تو حال بھی نہیں ہے کسی میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا ایسا غم لگ گیا ہے، اور وہاں پر خطاب کرتے ہیں من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو محمد کی عبادت کرتے تھے تو سب لوگ محمد رسول اللہ اس دنیا کو الوداع کہتے ہیں، ومن کان یعبد اللہ وحدہ فإن اللہ حی لا یموت، اور جو اللہ کی عبادت کرتے تھے تو جان لو کہ اللہ رب العزت جو ہے زندہ ہیں، کبھی بھی ان پر موت نہیں ہے۔
تلاوت فرماتے ہیں کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام انک میت وانہم میتون وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں حضرت صدیق اکبر ان آیات کی تلاوت فرما رہے تھے، ایسے لگ رہا تھا قرآن ابھی نازل ہو رہا ہے۔ مفسر قرآن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر اپنے منہ مبارک سے آیات کی تلاوت کر رہے تھے، مجمع میں سارے صحابہ بھی ان آیاتوں کی تلاوت کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں رہے ہیں تو اس دنیا میں کوئی نہیں رہے۔ حضرت جابر کیا اشعار پڑھا کرتے تھے؟ حضرت جابر فرمایا کرتے تھے کہ یہ دنیا جو ہے اس کا مفہوم میں آپ کے سامنے رکھتا ہے۔ اگر یہ دنیا کسی کے لیے ہمیشہ اگر دنیا میں ہمیشہ کوئی رہتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لائف سے کہ وہ اس دنیا میں رہتے، لیکن وہ چلے گئے۔ یہ دنیا کسی کے لیے وفادار نہیں ہے۔ موت آنی ہے میرے بھائیوں، موت نے کوئی پیغام نہیں دینا ہے، موت نے کوئی اس سے پہلے الرٹ نہیں دینی ہے کہ میں آ رہی ہوں۔ موت نے اچانک آنا ہے، اور یہ موت جو ہے میرے بھائیوں یہ بوڑھے پر بھی آئے گی، جوان پر بھی آئے گی، بچے پر بھی آئے گی، مرد پر بھی آئے گی، عورت پر بھی آئے گی، امیر پر بھی آنا ہے، غریب پر بھی آنا ہے، ایک جاہل کے اوپر بھی آنا ہے، ایک عالم کے اوپر بھی آنا ہے۔ اس موت نے میرے نہ اس موت سے کسی کی دولت بچا سکتی ہے، نہ اس موت سے کسی کی طاقت بچا سکتی ہے، نہ کسی ظالم کا ظلم بچا سکتا ہے اس موت سے اپنے آپ کو۔ اس موت میں آنا ہے میرے بھائی، اس موت نے آ کر رہنا ہے میرے بھائی۔ آج ہم دنیا کے اندر میرے بھائی ہر چیز کی تیاری کر رہے ہیں۔ آج ہم لگے ہوئے ہیں نئے سے نئے گھر بنانے کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں۔ آج ہم میں سے ہر شخص اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگری حاصل کرنے میں لگا ہوا ہے۔ آج ہم میں سے ہر شخص اچھی سے اچھی نوکری کے لیے کہیں سے کہیں جانے کے لیے تیار ہے، تیاریاں کر رہے ہیں۔ کوئی یورپ کے لیے تیاریاں کر رہا ہے، کوئی کہاں تیاری کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں کیا کسی کو یقین ہے کہ وہاں کا ویزا لگنے سے پہلے اوپر سے اگر ویزا آ جائے انسان کا؟ کیا ہم نے اس کے لیے تیاری کی ہے آج؟ کیا اس مجمع میں سے کوئی ایک شخص بھی بتا سکتا ہے کہ میں اس موت کے لیے تیار ہوں؟ میرے بھائیوں ہر ایک میں سے سوچے کہ میں نے کتنی تیاری کی ہے اس موت کے لیے۔ کوئی نہیں بتا سکتا ہے میرے بھائیوں۔ ہر ایک نے اس دنیا سے جانا ہے۔ جب محمد الرسول اللہ کے ساتھ اس دنیا نے وفا نہیں کی ہے تو ہم سے کسی کے ساتھ یہ دنیا وفا نہیں کرے۔ اس موت کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا، اپنے بچوں کو تیار کرنا ہے میرے۔ یہ موت جو ہے میرے بھائی اس کی ہم تیاری نہیں کریں گے تو بربادی ہی بربادی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مرو۔ علماء اکرام فرماتے ہیں مرنے سے پہلے مرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مرنے سے پہلے مرنے کی بھی تیاری کر لو۔ آج ہم ہر چیز کی تیاری کر رہے ہیں میرے بھائی، موت کی تیاری نہیں کر رہے۔ آج ضرورت اس عمر کی ہے ہم آج سے نہیں بلکہ ابھی سے ہم تیاری شروع کریں۔ آج سے پہلے جتنی ہم سے غفلتیں ہو گئی ہیں، نمازوں کے اندر غفلتیں ہو گئی ہیں، حقوق کے اندر غفلتیں ہو گئی ہیں، ان پر توبہ طائب ہو کر آج اسی مجلس میں توبہ طائب ہو جائیں اور آج کے بعد عزم کر لیں کہ ہم نے کبھی نمازیں نہیں چھوڑی، ہم نے کبھی کسی کا حق نہیں کھانا ہے، ہم نے کبھی کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرنا ہے۔ انسان اپنا حساب نہیں دے سکتا ہے، جب آخرت میں دوسرے کا حساب اس کے پلے پڑ گیا تو کیا کرے گا میرے؟ تو میرے بھائیوں ارادہ کرتے یا نہیں کرتے کہ آج کے بعد ہم نے برائیوں کو چھوڑ دیں؟ جتنی آج تک زندگی ہماری نافرمانی میں گزر چکی ہے سو گزر چکی ہے میرے، آج توبہ کر لیں کہ آج کے بعد ہم نے اپنی نمازوں کو قضا نہیں کرنا ہے، آج کے بعد ہم نے حقوق کی ادائیگی کرنی ہے، ظلم ہم نے نہیں کرنا ہے،
قرآن کو عام کرنا ہے معاشرے کے اندر، قرآن کو اپنے اوپر لاگو کرنا ہے، قرآن میں جتنے احکام آئے ہیں ان کے مطابق زندگی گزارنی، تب جا کر ہماری یہ دنیاوی زندگی بھی گلے گلزار ہوگی اور قبر والی زندگی بھی گلے گلزار ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔